فلسفہ حج، چونکہ یہ ایام حج چل رہے ہیں، شوال المکرم، ذوالقعدۃ الحرام اور 10 دن ذوالحجۃ الحرام کے، یہ جو 2 مہینے 10 دن ہیں، انہیں فقہ کی اصطلاح میں، شریعت کی نگاہ میں ایام حج کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ ایام حج۔ یہ حج کے دن ہیں، حج کے ایام ہیں۔ تو اسی مناسبت سے آج بندے ناچیز نے آپ کو یہ سمجھانا ہے کہ حج کا فلسفہ کیا ہے، حج کے اندر جو عبادات ہیں، حج کے اندر جو طریقہ ریاضت ہے وہ کیا ہے، وہ کس کی ادا ہے، وہ کس کا طریقہ ہے۔ آج یہ سمجھنا اور سمجھانا ہے، شاید کے بعد سمجھ آ جائے۔ حضرات گرامی، اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ۔ سورہ حج کی یہ آیت مبارکہ ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اے خلیل لوگوں کو حج کا اعلان کرو، لوگوں کو حج کا اعلان کرو۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، لوگوں میں اعلان کرو۔ یہ اعلان اللہ رب العزت نے کب کرایا؟ مفسرین کرام فرماتے ہیں جب تعمیر کعبہ مکمل ہو گئی، وہ باپ اور بیٹا حضرت سیدنا اسماعیل علی نبینا علیہ السلام اور آپ کے والد ماجد حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ السلام، دونوں باپ اور بیٹا اللہ کے گھر خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے رہے۔ جب تعمیر کعبہ مکمل ہو گئی، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے میرے خلیل اب لوگوں میں اعلان کرو وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، لوگوں آؤ اللہ کے گھر کا حج کرو، اللہ کے گھر کا حج کرو۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا، پیدل چل کر آئیں گے، وَعَلَىٰ كُلِّ دَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، اور وہ کمزور اونٹنیوں پر سوار ہو کر آئیں گے، من کل فج عمیق، ہر دور دراز کے علاقے سے، اطراف و اکناف عالم سے، شرق سے، غرب سے، شمال سے، جنوب سے۔ غرض یہ کہ اے اللہ کے خلیل آپ اعلان تو کرو نا، اعلان کرو، اللہ رب العزت تمہارے اعلان کو کائنات کے کونے کونے تک پہنچائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چونکہ عرض کیا تھا نا کہ اے مالک میں اگر اعلان کروں تو میری آواز کہاں تک پہنچے گی، کون میری آواز کو سنے گا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے ابراہیم پہاڑ ابو قبیس جو کعبۃ اللہ کے سامنے ہے، اس کے اوپر کھڑے ہو جاؤ اور اعلان کرو۔ اعلان کرنا تیرا کام ہے، جو ابھی بشکل بشر ہیں صرف وہی نہیں سنیں گے، بلکہ جو ماؤں کے پیٹ میں بشکل نطفہ ہیں تیرے اعلان کو وہ بھی سنیں گے، اور جو عالم ارواح میں ہیں ابھی عالم بشریت میں آنے کے منتظر ہیں تیرے اعلان کو وہ بھی سنیں گے۔ اللہ کے خلیل نے اعلان کیا تو آپ کے اعلان کو کائنات میں جو لوگ موجود تھے انہوں نے بھی سنا، جو ماؤں کے رحموں میں تھے انہوں نے بھی سنا، اور جو عالم ارواح میں تھے انہوں نے بھی سنا۔ یہ اللہ کے کلیم کی آواز، اللہ کے خلیل کی آواز کا کمال دیکھیے۔ اعلان کرنے والا اللہ کا خلیل تھا، آواز پہنچانے والا پروردگار عالم تھا، رب جلیل تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز کو جس نے سنا اور سن کر لبیک کہا، کیا کہا؟ لبیک اللہم لبیک، میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں۔ جس نے لبیک کہا ہزاروں لاکھوں سال گزر گئے، مگر وہ ہزاروں سال گزرنے کے باوجود، لاکھوں دن گزرنے کے باوجود، جس نے بھی جہاں لبیک کہا تھا اللہ نے اسے حج کی سعادت عطا فرمائی۔
اور جو خاموش رہے اللہ نے انہیں حج کی سعادت سے محروم کر دیا۔ بولو ذرا محبت کے ساتھ سبحان اللہ۔ معلوم ہوا اچھا کام ہو تو اچھے کام پر بولنا چاہیے، اچھے کام پر بولنے کی عادت حج جیسی نعمت عطا کرا دیتی ہے۔ اگر اچھی بات پر نہ بولا جائے تو حج جیسی نعمت سے بھی بندہ محروم ہو جاتا ہے۔ حج جیسی نعمت سے بھی وہ محروم کر دیے گئے جنہوں نے لبیک نہ کہا، جنہوں نے لبیک کہا اعلان خلیل پر، خواہ وہ انسان تھے، خواہ وہ عالم ارواح میں تھے، خواہ وہ ماں کے پیٹ میں تھے، رب نے انہیں حج کی سعادت عطا فرما دی۔ پھر مزے والی بات مفسرین نے لکھا، جس نے ایک بار کہا وہ ایک بار حج کرے گا، جس نے 2 بار لبیک کہا وہ 2 بار زندگی میں حج کرے گا، جس نے 3 بار کہا وہ 3 بار حج کرے گا، جس نے جتنی بار کہا وہ اتنی بار حج کرے گا۔ آپ نے بڑے بوڑھوں سے سنا ہوگا نا کہ کسی نے 50 حج کیے تو کسی نے 60 حج کیے ہیں، مطلب اتنا عرصہ ہو گیا حج کرتے ہوئے، انہوں نے کہا لبیک 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 لبیک، بس لبیک لبیک کہتے رہے۔ جتنا ان کی زبان سے لبیک کا نعرہ ادا ہوتا رہا، رب نے ان کے مقدر میں حج لکھ دیے، ان کے مقدر میں رب نے حج لکھ دیے۔ حضرات گرامی، یہ جو آج معتمر جاتا ہے، حاجی جاتا ہے اور حرم کعبہ کی فضاؤں میں لبیک اللہم لبیک کی صدائیں لگاتا ہے، یہ اسی اعلان خلیل کا جواب ہے۔ آپ نے صدیاں پہلے اعلان کیا تھا، صدیاں بعد آج بھی اس اعلان کا اخلاص دیکھیے۔ اگر دل میں محبت سچی ہو، جذبہ صادق ہو، اگر رضا الہی والا وہ جذبہ ہو تو خدا کی قسم 1000 سال بھی گزر جائیں تو لبیک کہنے والے ختم نہیں ہوتے۔ آج اگر ہم پیٹ پھیرتے ہیں اور پیچھے سے ہمارے نعرے لگانے والے غائب ہوتے ہیں، توجہ ہے، بولو ذرا اونچی آواز نال، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ لیڈر دیکھنا ہے تو پھر ان کو دیکھو، آج کے لیڈر بھی تو ہے نا کہ نعرے لگانے والے بہت ہوں گے، پیٹ پھیریں گے تو پیچھے کوئی نظر بھی نہیں آئے گا۔ حضرت ابراہیم نے 1000 سال پہلے اعلان کیا تھا، جواب آج بھی مل رہا ہے، لبیک کی صورت میں جواب آج بھی مل رہا ہے۔ حضرات گرامی، یہ حج کیا ہے؟ حج کے افعال، حج کے اعمال، حج کے مناسک اگر دیکھے جائیں تو وہ ایک اداؤں کا مجموعہ ہے۔ کیا ہے؟ اداؤں کا مجموعہ۔ حج نام ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگاروں کا، حج نام ہے حضرت اسماعیل کی وفاداریوں کا، حج نام ہے حضرت سیدہ ہاجرہ کے تکلیفوں پر صبر کرنے کا، حج نام ہے اللہ کے پیاروں کی اداؤں کو زندہ کرنے کا، حج نام ہے عشق و محبت کی یادوں میں ڈوبی ہوئی ان یادگاروں کو منانے کا اور انہیں زندہ رکھنے کا، کیونکہ وہ عشق و مستی میں جو ادا کی گئیں خدا کی محبت میں اور خدا کے ساتھ جذبہ صادق رکھ کر وہ اللہ والوں نے، وہ محبوبوں نے، وہ نبیوں نے، وہ ولیوں نے، وہ جتنا بھی ادائیں انہوں نے سر انجام دیں، رب کو ایسی پیاری لگیں کہ قیامت تک انہیں زندہ کر دیا، قیامت تک زندہ کر دیا۔ آپ احرام کو دیکھ لیں، یہ احرام کی 2 چادریں ہیں نا، یہ احرام کی 2 چادریں، یہ 70 انبیاء کا لباس ہے۔ کتنے انبیاء کا؟ 70 انبیاء کا لباس ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں وادی روحہ، وہ پتھریلی وادی، حضور فرماتے ہیں میں نے وہاں سے حضرت موسیٰ کلیم اللہ سمیت 70 نبیوں کو مکہ اور مدینہ کی طرف سفر کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ زبان پر لبیک کی صدا جاری تھی اور فرمایا کہ 2 چادریں، ایک تہبند بندھی ہوئی اور ایک کندھوں پر ڈالی ہوئی، 2 چادریں پہنی ہوئی ہیں، ننگے پاؤں، زبان پر لبیک کی صدائیں۔ موسیٰ کلیم اللہ کے ساتھ 70 نبیوں کو میں نے دیکھا ہے، وہ اسی طرح کعبۃ اللہ کے حج کے لیے جا رہے تھے، کعبۃ اللہ کے حج کے لیے جا رہے تھے۔
حضرات گرامی وہ لباس اللہ رب العزت کو ایسا پسند آیا کہ رب نے فرمایا کہ اے عمرہ کے لیے آنے والا، اے حج کے لیے آنے والا، وہ لباس جو تو پہن کر آیا ہے وہ اتار دے، وہ لباس تو اتار دے۔ آج تیرے لیے وہ لباس ممنوع ہو گیا، جو لباس تو گھر سے پہن کر آیا ہے وہ لباس منع ہے۔ سر سے کپڑا اتار دے، جسم سے قمیص اور شلوار بھی اتار دے، چادر باندھ لے اور اپنے کندھوں پر بھی چادر ڈال لے۔ رب نے 70 نبیوں والا لباس حضور کی زبان سے حکم دلوا کر امت کو پہنا دیا۔ جی جو رب کی رضا میں لباس پہنا جائے رب کو اتنا پسند آتا ہے کہ رب اسے قیامت تک زندہ رکھتا ہے۔ جی 70 نبیوں نے یہ احرام کی چادریں باندھی ہیں، رب نے انہی کی یادگار کو زندہ رکھا ہے کہ آج کوئی حاجی، کوئی عمرہ کرنے والا بغیر 2 چادروں کے وہ حرم کعبہ میں داخل نہیں ہو سکتا۔ حضرات گرامی پھر طواف کرتے ہیں، طواف بھی انبیاء کی سنت ہے، طواف بھی انبیاء کی سنت ہے۔ اللہ کے کئی پیغمبروں نے بیت اللہ کا طواف کیا ہے، کئی پیغمبروں نے، یہ بھی نبیوں کی سنت ہے۔ پھر طواف کے اندر پہلے 3 چکروں میں رمل کیا جاتا ہے۔ کیا کیا جاتا ہے؟ رمل کیا جاتا ہے۔ اور یہ چادریں جب باندھی جاتی ہیں تو ایک چادر کے طور پر باندھی جاتی ہے اور دوسری کندھے کے اوپر ڈالی جاتی ہے۔ کندھے کے اوپر کس طرح کہ ایک کندھا ننگا رکھو اور اس کے دونوں پلو جو ہیں وہ دوسرے کندھے پر ڈال دو۔ یہ بھی سنت مصطفیٰ ہے، اسے کہتے ہیں اصطباع۔ کیا کہتے ہیں؟ اصطباع، ایک کندھے کو ننگا رکھنا اور دوسرے کندھے پر دونوں پلو ڈال دینا، یہ اصطباع سنت مصطفیٰ ہے۔ اللہ نے اسے بھی قیامت تک کے لیے زندہ رکھ دیا۔ پھر پہلے 3 چکروں کے اندر رمل کرنا۔ رمل کیا ہے؟ رمل کا معنی ہے اکڑ اکڑ کر چلنا، سینہ نکال کر اور کندھے اس طرح گھما گھما کر، جی سینہ تان کر، کندھے سینہ بھی تان کر اور کندھے بھی اس طرح کر کے اکڑ اکڑ کر، جیسے پہلوان اکھاڑے میں اتر رہا ہے، جیسے کوئی پہلوان اکھاڑے کے اندر اتر رہا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ تکبر والا یہ سٹائل، یہ انداز آخر کیوں؟ اور وہ بھی اللہ کے گھر خانہ کعبہ میں، یہ ایک متکبرانہ سٹائل ہے نا۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں زمین پر اکڑ کر نہ چل، نہ تو پہاڑوں کی بلندیوں کو پہنچ جائے گا اکڑ کے، اور نہ ہی تو زمین کو چیر ڈالے گا۔ التکبر اور ردائی، رب فرماتے ہیں میں غیور خدا ہوں، تکبر میری چادر ہے، جو میری چادر اوڑھنے کی کوشش کرتا ہے اسے الٹے سر گراتا ہوں۔ تکبر والا سٹائل ہے تو ممنوع و ناجائز، مگر کعبۃ اللہ میں کیوں جائز ہو گیا؟ اس لیے کہ جب صحابہ آقا کی معیت میں ہجرت فرما کر مکہ آئے تو یہاں چونکہ مال و دولت، زمینیں، سب کچھ مال و متاع مکہ میں چھوڑ کر حضور کی ذات کے لیے آ گئے تھے۔ اگر حضرت عثمان ذو النورین مکہ میں غنی تھا تو خدا کی قسم مدینہ میں فقیر بن کر آیا۔ عبد الرحمن بن عوف مکہ کا کاروباری شخص، مگر مصطفیٰ کی خاطر سب کچھ قربان کر کے اب مدینہ میں فقیر بن کر آیا ہے۔ اللہ نے مکہ کے اندر آنے والے مہاجرین کو فقراء بھی فرمایا ہے۔ کیا فرمایا ہے؟ فقراء۔ علماء نے لکھا حالانکہ ان کے اندر مالدار بھی تو تھے، اغنیاء بھی تو تھے، بڑے بڑے مال و دولت والے، مگر رب نے سب مہاجرین کو فقراء فرمایا۔ فقراء فرمانے کی وجہ یہ ہے کہ جو کچھ بھی ان کے پاس مکہ میں تھا وہ سب کچھ چھوڑ چھڑ کے مصطفیٰ کی خاطر اکیلے آ گئے تھے، تنہے تنہا آ گئے تھے۔ دکانیں چھوڑی، زمینیں چھوڑی، کاروبار چھوڑے، مال و متاع چھوڑے، سیم و زر کو خیر باد کہہ دیا، عالی شان گھروں کو چھوڑا، اپنے آبائی وطن کو چھوڑا جو ان کی ولادت والا وطن ہے،
مصطفیٰ کی خاطر سب کچھ قربان کر کے مکہ میں آ گئے۔ اللہ نے فرمایا یہ فقراء ہیں۔ یہ کیا ہیں؟ فقراء ہیں۔ وہ عثمان جو پہلے غنی تھا آج مصطفیٰ کی خاطر فقیر بن گیا ہے۔ وہ عبد الرحمن بن عوف جو غنی تھا آج مصطفیٰ کی خاطر فقیر بن گیا ہے۔ ایک صحابی حضرت عمیر حضور کے سامنے سے گزرتے جا رہے تھے، کمر جھک گئی ہے، نحیف و نزار، کمزور، ذرا توجہ کرنا۔ سرکار کائنات کے ارد گرد صحابہ بیٹھے تھے، حضور نے فرمایا میرے غلامو اس نوجوان کو دیکھتے ہو؟ عرض کی جی آقا، میڈے کی کھال پہنی ہوئی ہے۔ سرکار نے فرمایا یہ وہ جوان ہے جو 10 ہزار درہم کا سوٹ پہنا کرتا تھا، 10 ہزار درہم کا جوتا پہنتا تھا۔ اس کے ماں باپ اسے دنیا کی ریل پیل کے اندر اسے پالا پوسا کرتے تھے، اور یہ وہ جوان ہے جو نوجوانوں کا مکہ میں سٹار ہوا کرتا تھا۔ اس کے پیچھے کئی جوان چلتے تھے، مگر مصطفیٰ کی خاطر اس نے سب کو چھوڑا ہے، فقیر بن کر مصطفیٰ کے لیے آیا ہے۔ اور عشق مصطفیٰ نے اس کا یہ حال کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرات گرامی، یہ ہے سچے عاشق۔ چوری کھانے والے مجنوں تو نہیں تھے نا کہ اگر کوئی وقت آتا تو پھر پتلی گلی سے نکل جاتے، ہم نے تو دکان بچانی ہے، ہم نے تو کاروبار بچانا ہے، ہم نے تو اپنے گھر کو بچانا ہے، ہم نے تو بیوی بچوں کو بچانا ہے۔ ارے نہیں، مصطفیٰ کی خاطر انہوں نے بیوی بچے بھی قربان کر دیے، انہوں نے کاروبار، تجارت، دکانیں، زمینیں، کھیتیاں، سب کچھ مصطفیٰ کے طلبوں پر قربان کر دی اور نشاور کر دی۔ تنے تنہا مکہ چھوڑ کے مدینہ آ گئے۔ اللہ نے فرمایا یہ فقراء ہے۔ حضرات گرامی، میں عرض کر رہا تھا وہ یہاں آ کر محنت زیادہ کرنے لگے، ریاضت، مشقت، محنت، یہ مسلمان کا شیوا ہے۔ جب تک مسلمان محنت کرتے رہے تو ان کی عظمت کا طوطی بولتا تھا، جب یہ آرام طلب ہو گئے، خدا کی قسم اب انحطاط اور تنزلی ان کا مقدر بن گئی ہے۔ سرکار کائنات کے صحابہ کے جسم نڈھال ہو گئے، چہرے زرد پڑ گئے، گوشت اور خون کم ہو گیا، ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گئے، نحیف نزار پیلے پڑ گئے۔ اور مکہ کے مشرکوں نے استہزاء کے طور پر، مذاق کے طور پر کہا دیکھو اگر یہ مکہ نہ چھوڑتے تو اتنے نحیف و نزار نہ ہوتے، یہ 20 سال کا جوان بھی یہ 80 سال کا بوڑھا نظر آ رہا ہے، ان کے چہرے پیلے پڑ گئے، یہ کمزور ہو گئے، نحیف و نزار ہو گئے۔ سرکار کائنات نے فرمایا یہ تانا دے رہے ہیں، اے میرے غلاموں، آج کے بعد جب طواف کعبہ کرنا ہے پہلے 3 چکروں کے اندر رمل کرنی ہے۔ رمل کیا ہے؟ سینہ نکال کر، کندھے اکاڑ کر، ایک متکبر شخص کی طرح تم نے پہلے 3 چکر لگانے ہیں تاکہ مکہ کے کافروں کو پتہ چلے یہ کمزور نہیں ہوئے، یہ پہلوان بن گئے۔ یہ کیا بن گئے؟ پہلوان بن گئے۔ بولو ذرا محبت کے ساتھ۔ میں کہتا ہوں مولوی جی اب بتاؤ نا، اب تو حرم کعبہ کے اندر کوئی مشرک آ ہی نہیں سکتا، نہ کوئی کافر آ سکتا ہے، مگر سرکار کائنات کی وہ سنت آج بھی زندہ ہے۔ اچھا آج اگر جاتے ہو کیا رمل نہیں کرتے؟ جو عمرہ کر کے آئے بتائیں رمل نہیں کیا؟ جو حج کر کے آئے کیا رمل نہیں کیا؟ سینہ نکال کر، کندھے اکاڑ کر، کیا وہ مطاف میں نہیں اترتے اور پہلے 3 چکر اس طرح نہیں لگاتے؟ لگاتے ہیں۔ وہ وقت تو نہیں رہا مگر یہ سنت کیوں جاری ہے؟ اور ہے بھی تکبر والی، ہے بھی غرور والی۔ کیا ہو گیا اس کو؟ ہے بھی غرور والی سنت۔ اللہ اکبر، جس میں تکبر، جس میں غرور، جس میں آکڑ، مگر چونکہ سنت مصطفیٰ جو ہے رب نے وہ التکبر اور ردائی والا قانون ہی بدل ڈالا۔ رب نے سنت مصطفیٰ کو، میں نے کہا مولویوں تم نبی پاک کی یادوں کو مٹاتے ہو، وہاں بلڈوزر چلاتے ہو تاکہ نبی کی یاد زندہ نہ رہے،
وہاں کوئی آئے گا تو شرک ہو جائے گا۔ میں نے کہا ایسے شرک پر اور ایسی توحید پر جو نبیوں کی یادوں کو مٹائے میں لاکھ بار لعنت بھیجتا ہوں۔ التکبر و ردائی کے خلاف یہ عمل تھا، مگر عمل مصطفیٰ کا تھا، عمل صحابہ کا تھا۔ رب نے فرمایا ہم قانون بدلتے ہیں قیامت تک آنے والے، یا کوئی مشرک تو نہیں، کوئی کافر تو نہیں، مگر ہم قانون بدلتے ہیں۔ جو بھی آئے گا 3 بار رمل کر کے وہ کندھے بھی اکاڑ کر چلے گا اور سینہ بھی تان کر چلے گا۔ جہاں سرکار نے آرام فرمایا اس جگہ کو مٹا دینا، اس کا نام و نشان غائب کر دینا تاکہ کوئی آ کے زیارت نہ کرے۔ جس گھر میں میرے آقا کی ولادت باسعادت ہوئی اس گھر کو ختم کر کے اس کو لائبریری میں تبدیل کر دینا، پھر اوپر بکواس لکھ دینا کہ یہاں آنے کا کوئی فائدہ نہیں اور اس کو دیکھنا کہ کوئی فائدہ نہیں، کوئی اجر و ثواب نہیں۔ میں کہ لعنت ہے تمہارے عقیدے پر۔ وہ نبی اگر تکبر والی سنت بھی جاری کر دے، رب کہتا ہے قانون بدل دیتا ہوں، سنت نہیں بدلتا۔ رب نے کہا میں قانون بدلتا ہوں، نبی کی سنت کو نہیں بدلتا۔ اچھا آج اگر کوئی جائے تم میں سے کیا نہیں کرتا رمل؟ نہ کرے، میں دیکھوں کیسے طواف پورا ہوتا ہے۔ حضرات گرامی یہ ہے فلسفہ حج۔ طواف بھی نبیوں کی یاد، احرام کی 2 چادریں بھی نبیوں کی یادگار، یہ استباء کندھا ننگا کرنا یہ بھی نبیوں کی یادگار، پہلے طواف کے پہلے 3 چکروں میں رمل کرنا یہ بھی نبیوں کی یادگار، حجر اسود کو بوسہ دینا یہ بھی نبیوں کی یادگار۔ حجر اسود تو جنت سے آیا تھا نا؟ کہاں سے آیا تھا؟ جنت سے آیا تھا۔ کہاں سے؟ جنت سے۔ اس حجر اسود کو استلام کرنے کے کئی طریقے علماء نے لکھے۔ بوسہ دیں یہ بھی اس کا طریقہ ہے، دور سے آپ اشارہ کر کے اپنے ہاتھوں کو چوم لیں، چھڑی کے ساتھ اشارہ کر کے چوم لیں، جس طریقے سے بھی استلام کریں۔ حضرت فاروق اعظم حجر اسود کے پاس بیٹھے ہیں، بوسے بھی دے رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو بھی بہا رہے ہیں، فرماتے ہیں اے حجر اسود میں جانتا ہوں انہ کا حجرن تو پتھر ہے، لا تضر ولا تنفع، نہ تو نفع دیتا ہے نہ تو نقصان دیتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم نے کہا میں اس لیے چومتا ہوں کہ تجھے مدینے والے نے چوما تھا، تجھے حضور نے چوما تھا، میں اس لیے چومتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا مولا علی ساتھ تشریف فرماتے، مولا علی نے کیا فرمایا؟ مولا علی نے فرمایا امیر المومنین یہ آپ نے فرمایا نہ نفع دیتا ہے نہ نقصان، فرمایا یہ نفع بھی دیتا ہے نقصان بھی دیتا ہے۔ مولا علی نے فاروق اعظم سے کہا یہ نفع بھی دیتا ہے نقصان بھی دیتا ہے۔ مولا علی نے فرمایا اے عمر جب اللہ نے آدم کی ذریت کو اس کی پشت میں سے نکالا پھر اللہ نے جلسہ عام مقرر فرمایا اور جلسہ عام کے اندر اعلان کیا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اللہ نے یہ اعلان فرمایا تھا نا آدم کی پشت سے ساری اولاد آدم کو نکال کر عرفات کے میدان کے قریب رب نے فرمایا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اللہ اکبر۔ کسی نے کہا کالو بلا، جی ہاں تو ہمارا رب ہے، کسی نے کہا تو کسی نے نہیں کہا۔ جی سب سے پہلے جس کی روح بولی وہ میرے آقا کی ذات تھی۔ کالو بلا، جی ہاں تو ہمارا رب ہے۔ اللہ رب العزت نے مولا علی فرماتے ہیں اللہ نے بلا کہنے والے سب کی اللہ نے ایک لسٹ بنائی۔ کیا بنائی؟ اللہ نے کاغذ پہ لکھا سب کے نام، جس نے بھی بلا فرمایا اللہ نے ان سب کے نام لکھ کر لسٹ بنا کر حجر اسود کے منہ میں ڈال دیا، حجر اسود کے منہ میں ڈال دیا۔ آپ کہیں گے وہ تو خربوں کی صورت میں ہوں گے، اربوں ارب خربوں خرب، مگر وہ سارے نام ایک کاغذ پر کیسے آ گئے؟ پھر وہ کاغذ حجر اسود میں رکھا گیا تو وہ کاغذ ہے کہاں؟ توجہ، یہ میری جیب میں موبائل ہے نا، اس موبائل میں ہزاروں کتابیں موجود ہیں، ہزاروں کتابیں موجود ہیں، گئی کہاں سے اور کیسے موجود ہیں؟ وہ جو رب نے نام لکھے وہ بھی خربوں کی صورت میں تھے نا، خربوں الفاظ تھے،
اس کے اندر بھی خربوں الفاظ موجود ہیں مگر نظر نہیں آتے. یہ ہے انسان کی ٹیکنالوجی، وہ ہے خدا کی ٹیکنالوجی. جی انسان کی ٹیکنالوجی کو ماننے والوں ذرا خدا کی ٹیکنالوجی کو مانو. آپ نے کل بریانی کھائی، کل آپ نے پیس کھائے، کل آپ نے کوئی بھی کھانا کھایا، پیٹ میں موجود ہے. جب سے پیدا ہوئے تب سے لے کر اب تک کتنی چیزیں کھا لیں، کوئی پیٹ میں ذرہ ہے؟ کدھر گیا؟ جی حجر اسود کا منہ چھوٹا ہے، اربوں خربوں نام رب نے لکھے حجر اسود میں ڈالے. جنہوں نے بھی بلا بلا کہا تھا اور اللہ رب العزت نے اس کو حجر اسود میں ڈالا، حجر اسود نے اسے کھا لیا. اب مولا علی فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، حجر اسود انہی لکھے ہوئے ناموں میں سے دیکھے گا کس کس نے چوما، کس کس نے مجھے ہاتھ سے استعلام کیا، کس کس نے چھڑی سے استعلام کیا. ہر ایک کا نام پکار پکار کر قیامت والے دن قیامت کی صفوں سے تلاش کر کے جنت میں لے جائے گا. میں نے کہا حجر اسود جان سکتا ہے، وہ نبی کو کچھ پتہ ہی نہیں.